بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی جو ناراضگی ہے، اللہ کی جو عتاب ہے، تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اللہ سے اگر ہم مانگ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور لیکن معاف کرنے والی ذات وہی ہے، اور ہمارے گناہ ہیں، ہماری جو کمیاں ہیں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہم سے جو لغزشیں ہو رہی ہیں، تو وہی معاف کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے جو معاف کر سکتا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہی ذات معاف کر رہی ہے اور ہمیں موقع بھی دے رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس جو عنایات ہیں کہ وہ ہمیں موقع دے رہی ہے۔ تو یہ اگر ہم اویل کر رہے ہیں اور اس کی جانب جا رہے ہیں اور اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بار بار کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک اکرام ہے، انعام ہے۔ تو اس کو جتنا بھی شکر گزاری اختیار کی جائے، جتنا بھی اللہ سے مانگا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ لیکن اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ ہم کہاں پہ اس وقت موجود ہیں، ہم کہاں پہ اس وقت ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی بارشیں نہیں ہو رہی، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری بہت سی گناہ ہیں، بہت سے ہمارے لغزشیں ہیں، جس کی وجہ سے جن پرندے، انسان اور ہر ایک مخلوق ہماری وجہ سے جو ہے پریشان ہے۔ تو ہم اللہ کے نماز استسقاء پڑھیں اور اپنے جانور لے کے اور بوسیدہ کپڑوں میں اور ایسی جگہ جائیں جہاں پہ ہم یعنی شہر سے باہر جائیں، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم پہ نظر کرم کرے، ہم پہ مہربانی کرے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اور کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم یہ اس سطح پہ لے کے جائیں خود کو کہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے، اپنے خصوصاً حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب چیزیں نظر انداز نہ کی جائیں، بلکہ دیکھا جائے کہ ہم کہاں پہ کس طریقے سے کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس رب کے حضور پیش کریں، اس کے رب کے ہاں جو منزل ہے، مقصود ہے، اس کی طرف کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنی گناہوں کی وجہ سے۔ ایک پوری مخلوق، طرح طرح کی مخلوق جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو سراپ احتجاج ہے، ہر لحاظ سے پانی نہیں مل رہا، پانی کی بہت کمی ہے، شدت ہے۔ تو ہم پہلے جو جس طریقے سے اللہ کے حضور مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور پورے یقین کے ساتھ کہ معاف کرنے والی وہ ذات ہے، تو جتنے یقین سے ہم مانگیں گے اللہ کے حضور تو وہ ہمیں دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف ہونا چاہیے اور یہ بار بار اس چیز کی طرف کوشش کریں کہ کس طریقے سے وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم تائب ہو جائیں۔ وہ ذات ہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتی ہے۔ تو اپنے نادم ہوں گناہوں سے، جو گناہ کر رہے ہیں، گناہ کیے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ذات معاف کر دے گی۔ لیکن یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو تیاری کی طرف لے کے جائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو وہ موقع جو ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ بڑی غنیمت ہے اللہ کی طرف سے، جو ہمیں موقع مل رہا ہے غنیمت، اور وہ موقع بھی دے رہا ہے اور ہمیں معاف کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی غنیمت ہے۔ تو اس پہ کام کریں کہ کس طریقے سے ہم
وہ ذات معاف کر دے گی، اور اس پہ ہم کام کریں، صبح و شام اس پہ کام کریں، تاکہ وہ ذات جو ہے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دے گی، معاف کر دے گی۔ گناہوں کی بخشنے والی ذات وہی ہے، مہربان ذات ہے، وہی ایک ذات ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے اس سطح پہ لے کے نہ جائیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے شروع ہو جائیں کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، غلط کچھ نہیں ہے، ہم بہت ٹھیک ہیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہت سے گناہ گاروں کی طرح ہم بھی گناہ گار ہیں، اور وہ ذات جو ہے مہربان ہے، مہربانی کرے گی تبھی ہمیں اس سے نکال سکتی ہے، ورنہ ہم کہیں بھی نہیں، جگہ کی نہیں۔ تو یہ کوشش کریں، اپنے آپ کو اس سطح پہ لے کے جائیں، اس نہج پہ لے کے جائیں، تاکہ لوگ ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہمارے غضبناک ہوا ہے وہ ذات ہم پہ، تو وہ معاف کر دے۔ تو ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف صبح شام اس کے راستے میں کس طریقے سے اس کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنا ہی، اس کی رضا حاصل کرنا، اس کی خوشی کس میں ہے، وہ یہی ہمارے لیے کامیابی کی وجہ بنے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوشش کریں، اور جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ جہاں بھی ہیں بہتری کی طرف ہمیشہ موقع ملنا چاہیے، موقع ملتا ہے، اور وہ ذات جو ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، تو ہم اس کی طرف پلٹیں اور معاف کر دے گی۔ سب سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کریں، کام کی نوعیت جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے، اور بنیادی طور پہ ہمارے اندر جو وصف ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ بھی ہیں۔ اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمارے جو گناہ ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، لوگوں کے کس طرح کے حقوق کی پاسداری ہم کر رہے ہیں، نہیں، آگے بڑھیں، اور اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ والسلام۔